ویلکم بیک جی. بہت ساری خاص طور پہ خواتین بہت کانشیس ہوتی ہیں, گلاسز لگانا اتنا پسند نہیں کرتی, تو وہ کانٹیکٹ لینسز لگاتی ہیں. میں بیسکلی جاننا چاہتی تھی کہ کانٹیکٹ لینسز کے کتنے فائدے ہیں اور اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا. اور ایک اور 2 سوال جوڑ رہی ہوں, آئی ایم ریئلی سوری. وہ یہ ہے کہ اکثر جس طرح میں نے دیکھا ہے خواتین جو ہیں وہ لینسز لگا کے سو جاتی ہیں, تو اوور نائٹ بھی وہ لگے رہتے ہیں, اس کے کیا ایفیکٹس ہیں؟ کانٹیکٹ لینس ایک اچھا متبادل ہے گلاسز کا, اور بہت زیادہ دنیا استعمال بھی کر رہی ہے. اور جس طرح آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے, بہت اچھی کوالٹی کے کانٹیکٹ لینسز آ گئے ہیں. کانٹیکٹ لینس میں کیئر بہت ضروری ہے, اسی لیے جس طرح آپ نے سوال کیا کچھ لوگ رات کو لگا کے بھی سو جاتے ہیں, تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا. کانٹیکٹ لینس کوشش ہونی چاہیے 12 to 14 آورز یوز کیے جائیں دن کو. خاص طور پہ جو کمپنیز بیچ رہی ہوتی ہیں کئی دفعہ آپ کو کہیں گی منتھلی ویئر ہیں, آپ پورا مہینہ لگائے رکھیے, کوئی پرابلم نہیں ہوتا, تو وہ ہم ایز اے ڈاکٹر بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے. تو اس میں 12 to 14 آورز آپ لگائیے. خدا نخواستہ آپ کو آنکھ میں کبھی اریٹیشن ہو رہی ہے, کوئی پرابلم ہو رہی ہے, تو اس میں اپنا کانٹیکٹ لینس فوراً اتار لیجیے اور اپنے آئی ڈاکٹر کو دکھائیے. کوئی ریڈنس آ گئی ہے, یا آنکھ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے, یا نظر دھندلا گئی ہے, تو سوری سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. لینزز کی ہم بات کر رہے تھے, تو مجھے بتائیے کہ بہت سارے اس طرح بھی آتے ہیں کہ وہ آکسیجن پرمیبل اور لینزز ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ لینزز لگاتے ہیں تو آپ کی آئی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے, صحیح طریقے سے صحیح مقدار میں جو آکسیجن جانی چاہیے وہ نہیں میں صحیح ہوں, اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کاٹ دیجیے گا یا ٹوک دیجیے گا. آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی, تو یہ صحیح ہے یا نہیں, اس بارے میں آپ ذرا تھوڑا بتانا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آکسیجن پرمیبلٹی جو ہے وہ ایک خاص مقدار میں ہونی چاہیے کانٹیکٹ لینس, اس کو ہم KDA بھی کہتے ہیں ویلیو. تو آج کل جو موسٹلی کانٹیکٹ لینس آ رہے ہیں اس میں جو KDA ویلیو ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے اس کی, اور آکسیجن پرمیبلٹی کا پرابلم نہیں ہوتا. اور ایون جو مٹیریل بھی ہے کانٹیکٹ لینس کا وہ اتنا بہتر ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا اس کی موبلٹی رہتی ہے. تو جو ٹیئر فلم ہے جو آکسیجنیشن پرووائڈ کر لیے کارنیا کو, وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, ایک اور سوال جو بہت کامن ہے, آئی میک اپ بہت خواتین انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. جو ہم لگاتے ہیں کاجل یا سرما یا جو آئی پینسلس ہیں, ان کا کیا ایفیکٹ ہے آنکھوں پہ؟ اور اگین میں یہ دوبارہ 2 سوال جوڑنا چاہوں گی کہ اوور نائٹ بھی لگا رہتا ہے, تو اوور نائٹ پوری رات کی ڈیوریشن میں کیا وہ لگا رہنا چاہیے؟ میک اپ کے حوالے سے کیا کیئر ہونی چاہیے؟ اس میں ایک تو بہت ضروری ہے کہ آپ معیاری پروڈکٹس استعمال کریں. جو بھی آئی میک اپس یوز کر رہے ہیں وہ اوتھینٹیکیٹڈ کمپنیز کے ہونے چاہئیں. آپ خدا نخواستہ ذرا سا بھی پرابلم نوٹ کریں کہ آنکھ میں اریٹیشن ہو رہی ہے, یا ریڈنس اسٹارٹ ہو گئی, یا آنکھ میں سویلنگ آ رہی ہے, تو وہ آپ پھر نہ استعمال کریں, اس کو روک دیں اور اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائیے اس سلسلے میں. دوسرا جو آپ کا کہنا ہے, میرا مشورہ ہوگا کہ وہ رات کو سونا نہیں چاہیے. جب آپ جو بھی فنکشن یا ایونٹ کے لیے آپ لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ آنکھوں کو صاف کر لیجئے. جس طرح باقی چہرے کا میک اپ ہم صاف کرتے ہیں, اسی طرح ہی میں ایڈوائز کروں گا کہ آنکھوں کا بھی صاف کر لینا چاہیے, اور اس سے آنکھیں زیادہ ہیلدی رہیں گی. اچھا, پرانے زمانے میں سرمے کا تو بہت زیادہ ٹرینڈ تھا, وہ سلور بوٹلز میں آتی ہوتی تھی. سرما کس حد تک ٹھیک ہے آنکھوں کے لیے؟ سرما دیکھیں سنت نبوی بھی ہے, اس پہ بھی کافی لوگ اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے سرمے میں جو ضروری چیز ہے, ایک تو اس کا پراپر پیسا ہونا ضروری ہے, کہ مطلب اگر بڑے پارٹیکل ہوں گے تو وہ اریٹیٹ کریں گے آنکھ کو. اور دوسرا جو مقصد ہے وہ لڈ مارجن پہ لگنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ ہیویلی لگائیں اور وہ آنکھ کی ٹیئر فلم کے اندر بھی پھر رہے ہیں اس کے کرسٹلز, اور وہ آنکھ میں اریٹیشن کر رہے ہیں. تو اگر آپ الرجک نہیں ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو میرا خیال اس میں حرج نہیں ہے لگانے میں سرما میں. لیکن اعتدال بہت ضروری ہے. مطلب آپ کچھ ایونٹس ہیں اس پہ لگائیے, ہر وقت کا شاید مناسب نہ ہو. اچھا, سرمے کے بعد ایک اور جو بڑا کامن سی چیز ہے وہ عرق گلاب بھی استعمال ہوتا ہے آنکھوں میں, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. عرق گلاب جس کو ہم روز واٹر بھی کہتے ہیں, بہت سے مریض آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں جی کہ ہم روٹین میں یوز کرنے ہیں. تو بیسیکلی تو وہ پانی ہے, اس کے اندر کچھ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ گلاب کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ڈلی ہوئی ہیں اس میں چیزوں میں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی آنکھ اریٹیٹ نہیں ہو رہی, پرابلم نہیں ہو رہی. لیکن وہ اسی طرح ہی ہے, اگر آپ آنکھ نیم گرم پانی لے کے اس سے آنکھ دھوتے ہیں تو وہ بھی آنکھ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے.
تو دونوں آپشن موجود ہیں. کچھ لوگ وہ پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کے گلاب سے آنکھیں صاف کریں. اچھا, آپ نے ایک نیم گرم پانی کی بات کی, بڑی ایک ذرا عام سی چیز ہے کہ جو وہ آپ نے جس طرح ہم نے پہلے رڑک کی بھی بات کی تھی آنکھ میں, تو کبھی کبھار اگر کوئی غلطی سے مٹی یا کوئی چیز چلی جائے آنکھ میں تو لوگ اس کو ملنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے یا پھر اس کی پوری اتنی بڑی آنکھ کھول دیتے ہیں اور اس کے اندر اچھا خاصا پانی ڈال دیتے ہیں. تو اس میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بڑی عام سی چیزیں ایوری ڈے لائف میں کافی ہوتی رہتی ہے. اس میں ایک تو دیکھیں وہی ہے کہ ملنا نہیں چاہیے, جو آپ کی بات, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جتنا ہم ملتے جاتے ہیں, الرجی کنڈیشن میں بھی یہی ہے, الرجی آئی ڈیزیز میں بھی, کہ جتنا آپ ملتے ہیں آنکھ کی سوجن بڑھتی جاتی ہے, اتنا زیادہ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے, اتنا زیادہ آپ کا ملنے کا دل کرتا ہے. تو ایک تو وہ اوائڈ کریے, پانی سے دھوئیے اس کو, مطلب صاف پانی ہونا چاہیے جس سے آپ اچھی طرح آنکھ کو واش کریے آپ اس میں جا کے. تو بہت وائڈ اوپن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ اس پانی کو آنکھ کے اندر جانے دے رہے ہیں تاکہ آئی بال کے ارد گرد وہ سرکولیٹ ہو, جو بھی چیزیں یا پارٹیکلز ہیں وہ صاف ہو جائیں. اگر خدا نخواستہ پھر بھی آپ کو محسوس ہوتا رہتا ہے کہ رڑک ہو رہی ہے, اس میں پھر مناسب ہوتا ہے کہ آپ آئی ڈاکٹر کو دکھائیے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں, یا جس طرح آپ کوئی ویلڈر کے پاس سے گزر رہے ہیں یا کوئی چیز بائک پہ آپ کہیں جا رہے ہیں, تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اسمال سے آئرن ہوئے پارٹیکل ہیں وہ جم جاتے ہیں, کارنیا کے اوپر بھی اسٹک ہو جاتے ہیں یا کنجکٹیوا کے اوپر ہو جاتے ہیں, جو وائٹ حصہ ہمارا نظر آ رہا ہوتا ہے آنکھ پہ, تو وہ شاید صاف نہیں ہوں گے پانی سے. تو اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اور وہ اس کو آرام سے ریموو کر دیں گے اور آپ کی آنکھ مطلب ویسے بھی اگر عام طور پہ کوئی اگر چیز چلی بھی جائے تو اس کو کھلے پانی کے ساتھ اچھی طریقے سے واش کر لینا چاہیے. سر ایک اور سوال جو میں جاننا چاہوں گی, ذیابیطیز جو ہے بہت زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے میں اور بہت سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو بہت عرصے تک ذیابیطیز ہے وہ ایک دم سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یکدم نظر کمزور ہو گئی. تو ذیابیطیز کا نظر کمزور ہونے سے کیا تعلق ہے, ایک تو یہ میں جاننا چاہوں گی. دوسرا, جن لوگوں کو ہے وہ کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں, اور یہ ذرا 2-3 سوال اکٹھے ہو گئے. تیسرا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ذیابیطیز کے ساتھ نظر کمزور ہو گئی ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چل, یا جن لوگوں کی ہوئی ہے ان کو کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ذیابیطیز کی وجہ سے ہے یا کوئی اور بیماری آنکھ کی چل رہی ہے؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ذیابیطس یا ڈائبٹیز جو ہے وہ جسم کے مختلف اعضاء کو متاثر کرتی ہے, جن میں سے آنکھ بھی حصہ ہے. خاص طور پہ جب آنکھوں کو افیکٹ کرنا شروع کرتی ہے تو گردوں یا کڈنیز کو بھی ساتھ ساتھ متاثر کرنا شروع کر دی ہے. تو اس میں آنکھ کو کس طرح سے متاثر کر سکتی ہے, اس میں آنکھ میں کیٹریکٹ کر سکتی ہے, خدا نخواستہ آنکھ کے اندر گلاکوما یا کالا موتیا ہو سکتا ہے. جو اور پرابلمس ہیں, آنکھ کے اندر خون آ سکتا ہے, کوئی خون کی نالیاں ایسی بن جاتی ہیں ذیابیطس میں پردہ بصارت یا ریٹنا پہ, جس سے بلیڈنگ ہو جاتی ہیں آنکھ میں, یا خدا نخواستہ پردہ بصارت اکھڑ بھی سکتا ہے جس کو ہم ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. تو وہ بہت سائڈ تھریٹنگ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. یا ایون کچھ لوگوں میں کہتے ہیں کہ جی میری نظر دھندلا گئی ہے سینٹرل کی, تو وہ فلوئڈ اکٹھا ہو جاتا ہے جس کو ہم سوجن بھی کہتے ہیں پردہ پہ, جو سینٹر پارٹ پردہ کا ہے اس کو میکلا کہتے ہیں, تو اس کو میکلا ایڈیما ہو جاتا ہے. تو یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آپ اگر ٹائملی اپنی آنکھیں دکھاتے رہیں گے تو اس کا پتہ چلے گا. تو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے میری ایڈوائس ہوگی کہ ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ اپنی آئی سائٹ چیک کروائیں, ساتھ ہی ڈائلیٹڈ فنڈس ایگزامینیشن کروائیں. تو وہ صرف آپریشن نہیں کرے گا, اس کے لیے آپ کو اپنے آئی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اور آپ نے بڑا صحیح کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی مجھے نظر ٹھیک آ رہا ہے میں کیوں چیک کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا وہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے, خاص طور پہ ڈائبیٹک لوگوں میں. ان کو لازماً سال میں ایک دفعہ دکھانی چاہیے آنکھیں. خدا نخواستہ اگر پردہ متاثر ہونا شروع ہو گیا تو اس صورت میں ان کے فالو اپ ہو سکتا ہے مور فریکوینٹ بھی, اور بہت اچھا علاج موجود ہے, تو اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, یہی آپ نے ڈائبٹیز کی بلڈ پریشر کا بھی اتنا ہی افیکٹ ہوتا ہے آنکھوں پہ, ان کو بھی یہی کیئر رکھنی چاہیے؟ بلڈ پریشر کا اتنا زیادہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن بالکل متاثر کرتے ہیں. بلڈ پریشر سے بھی جو ہے آپ کی آنکھ کے خون کی نالیاں ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ان میں سختی آ جاتی ہے, کئی دفعہ ان سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ اگر بلڈ پریشر ہائی رہے کسی کا تو وہ بالکل افیکٹ کر سکتا ہے. اور اس کا بھی اگین وہی والی بات آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ بلڈ پریشر کا مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کب زیادہ ہے. پتہ نہیں لگتا, پتہ اسی وقت لگتا ہے جب بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہو. تو روٹین میں جو چیک اپ ہے ان کا بلڈ پریشر کنٹرول وہ بہت ضروری ہے. صحیح. اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ جس طرح ہماری دادی نانی کہتی تھیں کہ گاجریں زیادہ کھاؤ,
یا حلوے زیادہ کھاؤ تو نظر تیز ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. شکریہ.